اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا مہینہ آخر کو پہنچنے والا ہے. آج کے درس میں دعا کے حوالے سے چند احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان احادیث کا دعا سے اور رمضان سے گہرا تعلق ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. یہ مسلم شریف سے حدیث لی گئی ہے. اس کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، اس لیے سجدے میں بہت دعا کیا کرو. دعا کا مضمون سارے رمضان میں چلتا رہتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ساری زندگی ایک مومن کی زندگی میں دعا کا مضمون جاری و ساری رہنا چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ حدیث بڑی اہم ہے اور یاد رکھنے والی ہے. نماز ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے اظہار کا موقع ہوتا ہے. انسان کھڑا ہو، رکوع میں ہو، قعدے میں ہو، کسی صورت میں بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو حاضر سمجھے اور اس خیال سے کہ میں اپنے رب سے مخاطب ہوں، مومن دعا کرتا رہے. لیکن ایک خاص بات جو اس حدیث میں ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، اس لیے سجدے میں بہت دعا کیا کرو. اس میں یہ نقطہ معرفت بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، تو یہ جسمانی لحاظ سے ایسی صورت ہے کہ اس سے زیادہ پھر ممکن نہیں. اور جب انسان اپنی پیشانی کو، جس کی انسان بڑی حفاظت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، جب اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں رکھ دیتا ہے تو یہ انتہائی عجز کا مقام ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے. اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، اور فرمایا کہ اس لیے اس حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ سجدے میں بہت زیادہ دعائیں کرے. قرآن مجید کی آیات کا پڑھنا درست نہیں، لیکن باقی دعائیں انسان جتنی بھی کر سکتا ہے، عربی میں ہوں یا کسی زبان میں ہوں، اپنی زبان میں ہوں، انسان کو کرنی چاہیے. ایک بات سجدے کے حوالے سے میں یہ یاد دہانی کے لیے طور پر عرض کرتا ہوں کہ سجدے میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو دائیں اور بائیں اپنے چہرے کے برابر رکھنا چاہیے، لیکن اپنی کونیوں کو کسی صورت میں بھی زمین کے ساتھ یا اپنے جسم کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے. یہ طریق اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگ زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ ان کا جسم جو کونیاں جو ہیں وہ کونیوں تک ہاتھ زمین پر ہوتا ہے. یہ بیٹھنے کی طرز ایسی ہے جس کو حدیث میں کتے کے بیٹھنے کی سے تشبیہ دی گئی ہے. اس لیے ساری کلائی کو زمین پر رکھنا بالکل غلط ہے. اور یہ بات بھی غلط ہے کہ اپنی کونیوں کو انسان اپنے سینے کے ساتھ لگا لے، پیٹ کے ساتھ لگا لے، جسم کے ساتھ لگائے، یہ بھی مناسب نہیں. بلکہ کونیوں کو ذرا جسم سے ہٹ کے اور کونے کا حصہ اونچا ہونا چاہیے
اس حالت میں سجدہ کرنا چاہیے اور اس سے فائدے اٹھانا چاہیے۔ دوسری حدیث آج کے درس کی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکالیف کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ فراخی اور آرام کے وقت بکثرت دعا کرے۔ اس میں ایک اور نقطہ، بہت ہی لطیف نقطہ دعا کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، اس کے پہلے حصے میں یہ ذکر ہے اور یہی عملی بات بنتی ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکالیف کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کرے اگر کوئی یہ شخص یہ چاہتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ فراخی اور آرام کے وقت بکثرت دعا کرے۔ بڑا ہی سنہری اصول ہے قبولیت دعا کا، جس کا اس جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنی صحت کی اچھی حالت میں ہوتا ہے، مالی لحاظ سے فراخی ہے، صحت بھی ٹھیک ہے اور دنیا کے آرام بھی میسر ہیں، تو ایسی صورت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندوں کے باقی عام بندے عام طور پر اس کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑا گزارا چل رہا ہے، صحت اچھی ہے، پیسے بھی ہیں، سب خوشیاں میسر ہیں۔ تو اس صورت میں بعض اوقات بعض لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کو بھول جاتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکالیف کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کرے، جب وہ بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، جب کوئی تنگی آئے تو اللہ تعالیٰ اس تنگی کو دور کرے، کوئی اور پریشانی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے۔ کون سا شخص ہے جو یہ تمنا نہیں رکھتا؟ ہر ایک رکھتا ہے۔ تو اسی کیفیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت یہ کی ہے۔ تو پھر اگر یہ تمنا صحیح ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ فراخی اور آرام کے وقت بکثرت دعا کرے۔ جس وقت انسان خیریت سے ہوتا ہے، اچھی صحت سے ہوتا ہے، مالی فراخی ہے اور بھی کوئی پریشانی نہیں، تو جو عام طور پر دعا کو بھول جاتے ہیں ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے فراخی کا آتا ہے، آرام کا وقت آتا ہے، اس وقت میں بھی بکثرت دعا کرنی چاہیے، اس میں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مالی فراخی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسائش دیتا ہے اور اپنے بیوی بچوں اور عزیزوں اور رشتہ داروں سب کی طرف سے ان کو خوشی کے موقع مہیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوشی کا دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کو یہ باقی ساری نعمتیں عطا کرتا ہے جو اس کے لیے خوشی کا باعث ہوں۔ تو فرمایا کہ فراخی اور آرام کے وقت میں خدا تعالیٰ کو بھول جانا یہ ایک سچے مومن کی بات نہیں، اس کا طریق یہ نہیں ہوتا، جبکہ وہ ہر خوشی کو اور ہر آرام کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اس کے حوالے سے مزید التجا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے۔ تو یہ بڑا نقطہ ہے جو اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آج کے درس میں بیان کرتا ہوں۔ یہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ ایسا موقع ہوگا کہ مسجد میں اکٹھے ہیں، ایک شخص دعا کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا اور التجا کو سنا، ذرا اونچی آواز میں کر رہا ہوگا، لیکن ہوا کیا کہ نہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ دو باتیں چھوڑ گیا۔ جو بنیادی چیز ہے کہ دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جاتی ہے
اور دعا کی قبولیت کا ایک بہترین نسخہ جو بارہا بیان ہوا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان کو درود بھیجنا چاہیے۔ انسان اگر اس سب سے پیارے وجود کو جو اللہ تعالیٰ کو سب سے عزیز اور پیارا ہے اس کو یاد رکھ کے اس کے لیے درود کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس دعا کرنے والے کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ تو قبولیت دعا کا ایک بہترین ذریعہ جو جماعت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جماعت کے خلفاء نے اور بزرگان نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے اور درود کا التزام کرنا چاہیے۔ بعض بزرگان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ طریق رکھا تھا کہ ہر دعا کرنے سے پہلے درود بھیجتے تھے اور پھر دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی درود بھیجتے تھے کہ اول و آخر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا اس طرح دیتا ہے کہ باقی اس دعا میں اس بندے نے جو کچھ عرض داشت خدا تعالیٰ کے حضور پیش کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ طریق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، اللہ تعالیٰ کی پاک صفات کا ذکر ہو اور اپنی التجا کرتے ہوئے پھر انسان دعا کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ درود بھیجنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے اور اس کے بعد جو وقت بچتا ہے اس میں انسان اپنی التجا، اپنی دعا، اپنا مطلب اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرے۔ تو یہ طریق ہے قبولیت دعا کا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو دعا کریں سب سے پہلے حمد و ثنا کے ساتھ، پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد اپنی پریشانی، حاجت، ضرورت جو بھی دعا آپ نے کرنی ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بارک وسلم انک حمید مجید۔